دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 23 تاریخ ہے اور الوداع جمعۃ المبارک کا دن آ گیا ہے۔ یعنی اس دن کے بعد، اس جمعۃ المبارک کے بعد ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں جمعہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اللہ والوں، ایسا لگتا ہے جیسا کل کی بات ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دکھا ہے، لیکن اب دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے 22 دن گزر چکے ہیں۔ اللہ والوں، آج جو تسبیح کا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں وہ دنیا کی سب سے تیز ترین ہے، کیونکہ یہ عمل یا قہر یا جبارو کا ہے۔ یا قہر یا جبارو یہ جلالی اسماء اعظم ہیں، یہ وہ اسماء اعظم ہیں جو آپ کی کامیابی کو یقینی بنائیں گے، جو آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے درجے پر لے جائیں گے، جو آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ختم کر دیں گے۔ اللہ والوں، آج مانگو، کھل کے مانگو، مانگنے کا وقت ہے، یہ مانگنے کی رات ہے۔ ابھی نہیں مانگو گے پھر کب مانگو گے؟ آپ لوگ خود سوچیں کہ پچھلے سال ایسے بہت سے آپ کے دوست یا رشتہ دار یا ریلیٹیوز ہوں گے جو کہ اس دنیا میں موجود تھے، لیکن اس سال وہ موجود نہیں۔ یعنی زندگی نے وفا نہیں کری، زندگی کو ان لوگوں نے یوٹیلائز نہیں کیا، انہوں نے رمضان کے مہینے کی صحیح طرح سے قدر کو نہیں سمجھا، اور آج دیکھیں وہ لوگ کہاں ہیں۔ لیکن اللہ والوں، آپ لوگوں کو رب العالمین موقع دے رہے ہیں، آپ کو الوداع جمعہ ملا ہے۔ خدا را آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے لیے تمام کی تمام خواہشات، آپ کی تمام حاجتیں پوری کروا لو۔ خدا کی قسم بڑا فضیلت والا دن ہے، بہت برکت والا دن ہے۔ جتنا میں اس دن کے متعلق بیان کروں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن اس دن کی فضیلت ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ الوداع جمعہ ہے اور بہت ساری مسجدوں میں صلاۃ و سلام آپ کو سننے کو ملے گا کہ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، اور اب یہ مہینہ جو ہے وہ رخصت کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی کہ کچھ ہی دن بچے ہیں اور پھر ماہ شوال کا چاند نظر آ جائے گا، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ والوں، آج جو عمل دینے جا رہا ہوں یہ صرف ایک نہیں کام کرے گا۔ یعنی کہ اگر رشتوں میں آسانی چاہیے تو اللہ والوں اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یعنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ میری بہن کا رشتہ ہے، میری بیٹی کا رشتہ فلاں خاندان میں ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل یا قہر یا جبارو کا صرف ایک بار پڑھ کر تو دیکھیں، میرے بتائے ہوئے طریقے سے مجھ پر بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کریں، رمضان المبارک کی رحمت و برکتوں پر بھروسہ کریں، اور پھر اس وظیفے، اس عمل کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں رب کا فضل، رب کا کرم، رب العالمین اس طریقے سے آپ کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، یا قہر یا جبارو یہ اس دنیا کا سب سے تیز ترین اور خاص وظیفہ ہے۔ بس آج اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ رات بہت ہی مشکل سے ہمیں ملتی ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ آخری 5 راتوں میں، تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو، اور آج ماہ رمضان کی 23 تاریخ کو وہی رات آ گئی ہے۔ اللہ والوں، قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں۔ اللہ والوں، رب نے اس آیت کے اندر فرشتوں کو الگ بتایا، جبریل امین جو کہ روح الملائکہ ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکتے تک، یعنی جبریل امین بھی آتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو لے کر آتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور جو عبادات کر رہے ہوتے ہیں، جو تیمارداری کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فرشتے کسی کی عیادت نہیں کر سکتے، لیکن ہم لوگوں کو وہ اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، تو ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم لوگ عیادت کر سکتے ہیں، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو فرشتے یہی دیکھنے کے لیے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم اس رات میں صدقہ کرو،
اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی عیادت کو جاؤ تاکہ فرشتے تم پر درود بھیجیں، تم پر سلامتی بھیجیں، اور یہ رات سلامتی والی ہو۔ صبح چمکنے تک یعنی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، قرآن کی نص سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لیلۃ القدر کی رات کتنے مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس رات کے اندر؟ خوب عبادت اور عیادت، حدیث سے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ موقع ہمیں تو جمعۃ المبارک کی رات کو مل گیا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کو تو دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کی رات کو راتوں کا سردار کہا جاتا ہے، ماہ رمضان کے مہینے کو مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ سوچیں، یہ تمام کی تمام طاقتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ تو دوستوں، لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں اور اس رات کے اندر رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی لیلۃ القدر کی رات آ جائے، 23 تاریخ آ جائے، آخری جمعہ آ جائے، اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 23 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا واسطہ، لیلۃ القدر کی بادشاہ رات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار، کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا،
جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائے۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینہ، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے، ہر بندے کی خواہشات الگ ہے، لیکن یہ لیلۃ القدر کی رات جو کہ ہزارہ مہینوں سے افضل ہے، یہ وہ رات آ گئی ہے جس رات کے اندر نوری ملائکہ آسمان سے زمین پر تجلی فرماتے ہیں اور جبریل امین بھی آتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو دوستوں، اس رات کے اندر اپنی تمام حاجتیں، تمام من کی مرادیں جو پوری کروانا چاہتے ہو، پسند کی شادی، پسند کا رشتہ، جس کے لیے خواہش رکھتے ہیں، کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں، بس آج آپ کو مانگنا چاہیے۔ بس آج مانگو، کھل کے مانگو، یہ مت سوچو کہ میں کیا مانگوں، میری کیا حیثیت ہے، نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگو، رب کے فضل کے مطابق مانگو، اور اس رات کے توسل سے مانگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگو، اہل بیت کے وسیلے سے مانگو۔ انشاءاللہ یہ وہ وسیلہ ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی گریں گے نہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین آپ کو تھامے رکھے گا۔ تو دوستوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ اپنے سب سے پہلے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی،
یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں،
آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہار اور یا جبار کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اگر صدقے کے لیے کچھ رکھا ہے، چینی، چاول یا آٹا کچھ بھی رکھا ہے، تو اس پہ دم کر دیں، پھونک کر ماریں اور اس کو صدقہ کر دیں۔ چینی ہے تو کہیں سائیڈ میں ڈال دیں، جہاں پر چونٹیاں وغیرہ زیادہ گزرتی ہوں تو صدقہ ہو جائے گا۔ چاول رکھے ہیں تو اس کو چاولوں کو ابال لیں، چھت پہ رکھ دیں، پرندے وغیرہ کھا لیں گے۔ باجرہ رکھا ہے تو وہ بھی چھت پہ ڈال دیں، چڑیا وغیرہ کھا لیں گی۔ اور اگر آٹا وغیرہ رکھا ہے تو وہ بھی سائیڈ پہ ڈال دیں۔ اس طریقے سے صدقہ کرنا مقصود ہے، اور رب کی ننھی مخلوق کے لیے صدقہ کریں گے تو رب العالمین زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ ان بے زبان جانوروں کا خیال کر رہے ہیں جن کی زبان بھی آپ لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ والوں، رب کا ہم پر زیادہ فضل ہوتا ہے، زیادہ کرم ہوتا ہے، ورنہ اگر کچھ رقم ہے 150 روپے تو کسی غریب کو دے دیں اور بھول جائیں، یہ نہیں بتائیں کسی کو کہ میں نے فلاں کی مدد کری ہے، بھول جائیں، تو اس طریقے سے بھی یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کی 23 تاریخ ہے، دوسری رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، جمعۃ المبارک کی رات ہے۔ اب دعا کریں اچھے انداز میں، بہترین انداز میں دعا کریں، جتنا مانگنا ہے مانگے، جیسا مانگنا ہے مانگے۔ اللہ رب العالمین آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔